آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا قریش قبیلے سے اور آپ کے خاندان کا نام تھا بنو ہاشم۔ قریش 10 بڑے قبیلوں پر مشتمل ایک طاقتور قبیلہ تھا اور ہر قبیلے کے سردار آپس کے اندر باہمی مشورے سے ہر طرح کے بڑے فیصلوں کو کیا کرتے۔ ان 10 قبیلوں کے اندر 2 قبیلے بہت ہی اہم اور طاقتور تھے، ایک کا نام تھا بنو امیہ اور ایک بنو ہاشم۔ ان دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ بنو ہاشم کی فوج کی کمان بنو مخزوم قبیلے کے پاس تھی جو کہ بنو امیہ کی ایک شاخ تھی، جبکہ خانہ کعبہ کا متولی بنو ہاشم کو بنایا گیا تھا۔ یعنی دنیاوی طور پر طاقت کے لحاظ سے بنو امیہ، جبکہ مذہبی لحاظ سے بنو ہاشم کا رتبہ عربوں میں بہت طاقتور تھا۔ لیکن یہ دونوں ہی قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، کیونکہ ان دونوں کا تعلق 5ویں نسل سے جا کر عبد المناف پر جا کر ملتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ عبد المناف کے بہت سے بیٹے تھے مگر 4 بہت ہی طاقتور بنے۔ ایک بیٹے کا نام تھا عبد المطلب، دوسرے کا ہاشم، تیسرے کا نام تھا عبد الشمس اور چوتھے کا نوفل۔ نوفل اور مطلب قبیلہ زیادہ تاریخ نہیں رکھتا، کیونکہ اصل میں عرب کی جو نسل آگے بڑھی وہ دراصل ان 2 قبیلوں سے بڑھی، ہاشم اور عبد الشمس سے۔ ان دونوں خاندانوں کے اندر ہمیشہ سے ایک مقابلے بازی جاری رہتی، مگر یہ مقابلہ ہمیشہ اچھی چیزوں کے اندر رہا کرتا۔ مثال کے طور پر بنی ہاشم نے اگر اتنے مہمانوں کو کھانا کھلایا تو ہم لوگ ان سے زیادہ کھلائیں گے۔ اگر انہوں نے گھڑ سواری کے اندر ہمارے کسی بندے کو شکست دی ہے تو ہم ان کے قبیلے کو اگلی بار شکست دیں گے۔ بنو ہاشم نے یہ اچھا کام کیا تو ہم اس سے بڑھ کر یہ اچھا کام کریں گے۔ کبھی کبھار ان قبیلوں کے اندر اختلاف بھی رہتا، مگر ان سب چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ باقی عرب قبیلوں پر اپنی برتری اور دھاک بٹھا سکیں۔ ہاشم سے ان کے بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کے 10 بیٹے اور 6 یا 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹوں میں جو اسلامی لحاظ سے مشہور ہوئے وہ آپ کے والد حضرت عبداللہ جو سب سے چھوٹے تھے، چچا عباس، ابو طالب اور حضرت حمزہ تھے۔ عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جبکہ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے عقیل، جعفر اور حضرت علی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح ہوا، جس کے بعد حضرت حسن اور پھر حضرت حسین پیدا ہوئے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اور بھی کئی شادیاں کی جن کے اندر اور بھی بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سب سے مشہور بیٹے کا نام ہے محمد، جو کہ حنفیہ خاندان کی ایک عورت سے پیدا ہوئے، اسی لیے انہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سلسلہ نسب بنو ہاشم کا، لیکن اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف، عبد الشمس قبیلے کی طرف۔ عبد الشمس کے 2 بیٹے امیہ اور ربیعہ تھے۔ ربیعہ کے بیٹے تھے عتبہ جو کہ ابو حذیفہ کے والد تھے۔ اس کے علاوہ عتبہ کے دوسرے بیٹے کا نام تھا ولید اور ان کی بیٹی کا نام تھا ہندا، جس نے غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ کو شہید کروا کر ان کی لاش کی بے حرمتی کی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی اور امیر معاویہ کی والدہ۔ عتبہ، شائبہ اور ولید جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے تھے، اور اسی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہندا نے حبشی غلام سے کہا تھا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرے، کیونکہ ان میں سے ایک ہندا کا والد تھا، ایک بھائی اور ایک چچا۔ عتبہ اور شائبہ کا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ امیہ کے 2 بیٹے تھے، ضرب اور ابو العاص۔ قریش کی سپہ سلاری یعنی فوج کا اختیار انہی کے پاس ہوتا تھا۔ ابو العاص کے 2 بیٹے تھے، عفان اور حکم۔ عفان کے بیٹے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے پیدا ہوئے مگر بچپن میں انتقال کر گئے۔ جبکہ حکم کا بیٹا تھا مروان، جس کے 3 بیٹے عبد الملک، عبد العزیز اور محمد پیدا ہوئے۔ حکومت اس کے بعد عبد الملک کے بیٹے اور پھر سلمان کے پاس گئی، اور سلمان نے اعلان کر رکھا تھا کہ میرے بعد حکومت میرے بیٹوں میں نہیں بلکہ میرے کزن عمر بن عبد العزیز کے پاس جائے گی، اور اس کے بعد میرے بھائی یزید اور پھر حشام کے پاس۔ نہیں، یہ وہ یزید نہیں ہے جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں، اسے ذرا آگے جا کر سمجھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ضرب کی طرف، جس کے بیٹے پیدا ہوئے سہر یعنی ابو سفیان، اور ابو سفیان اور ہندا سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے یزید، معاویہ اور بیٹی ام حبیبہ۔ یہ بیٹا معاویہ وہی تھا جس کا بیٹا یزید آگے جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو کربلا میں شہید کرتا ہے۔ اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس پوری خاندانی ہسٹری کو سمجھانے کا آپ کو مقصد کیا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اندر شروع سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور پورے عرب پر حکمرانی کی دوڑ لگی رہتی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ بنو ہاشم خاندان سے تھے اور بنو امیہ کیونکہ اس خدائی اختیار کو کہ وہ جس کو بھی چاہے یا جس قبیلے کو بھی چاہے اس کے اندر اپنا رسول پیدا کر کے اس کی عزت کو بڑھا دے، بنو امیہ سوائے حسد اور بغض کے کچھ بھی نہ کر سکے، اور یہی بغض ان کی آل اولاد کے اندر آگے منتقل ہوتا رہا، جو کہ آخر کار واقعہ کربلا تک جا پہنچا، اور آخر میں خلافت کے نظام کو بنو امیہ نے تباہ کر کے اسے بادشاہت کے نظام کے اندر بدل کر اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔